ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام اور اسٹیج کے باہر تشریف فرما ہمارے اس موتی چھپرا گاؤں کے نوجوان اور ہمارے بوڑھے اور بچے اور اگل بغل سے آئے ہوئے تمام معزز حاضرین، بہت دیر سے آپ حضرات جمعیت علماء ہند کے جھنڈے کے نیچے اصلاح معاشرہ کا پروگرام سماعت فرما رہے ہیں. ہمارا یہ جو پروگرام اصلاح معاشرہ کا شروع ہوا ہے تو ہم لوگوں نے تو ذرا دیر سے شروع کیا ہے. پورے ہندوستان کے سبھی اضلاع میں اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام چل رہا ہے. اور آپ کے قائد، رہبر اور رہنما پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے امیر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے قائد، رہنما اور امیر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ حضرت کے ہندوستان کے اندر اصلاح معاشرہ کا پروگرام چلایا جاتا ہے کہ جمعیت علماء ہند ہندوستان کے مسلمانوں کے رہبر اور رہنما اور قائد اعظم حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ ہے. یہ جمعیت علماء ہند جو ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اس ملک کے اندر علماء کی، بزرگوں کی جماعت نے قائم کیا اور اس کے جھنڈے کے نیچے انگریزوں سے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئیں اور بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ملک کے علماء اور عوام
انگریزوں کے سامنے سینہ سپر رہے، یہاں تک کہ انگریزوں کو اس ہندوستان کو خالی کر کے اور 7 سمندر پار بھاگنا پڑا اور ہندوستان آزاد ہو گیا۔ آج بھی وہ جمعیت علماء ہند پورے شان و شوکت کے ساتھ، آن و بان کے ساتھ مسلمانوں کی رہنمائی اور رہبری کرتی ہے۔ ہر ضلع کے اندر اس کی شاخیں موجود ہیں، ہر صوبے کے اندر اس کی تنظیم قائم ہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، آپ کا یہ ضلع ہے کوشی نگر ضلع، جو بیکورڈ ہے، کافی دور، ایک طرف نیپال کی سرحد سے ایک طرف بہار کی سرحد سے ملا ہوا ہے، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ آپ کے اس ضلع کے اندر بھی جمعیت کا نظام مضبوط ہے اور جمعیت کا نظام جو ہے چل رہا ہے، اور ضلع کے جتنے علماء کرام ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ چنیدہ علماء کرام ہیں، وہ سارے کے سارے علماء کرام جمعیت علماء ہند سے وابستہ ہیں۔ آپ ضلع میں ایک نظر ڈال کر کے دیکھ لیجئے، ضلع کے اندر جتنی تحصیلیں ہیں، ان ہر تحصیل کے اندر ایک صدر ہے، سیکریٹری ہے، خزانچی ہے جمعیت علماء ہند کا۔ آپ کے اس ضلع کے اندر جتنے تحصیل ہیں، تحصیل لیول پر بھی اس کے صدر، سیکریٹری اور اس کا پورا باڈی موجود ہے۔ ضلع لیول پر بھی باڈی ہے، ضلع لیول کی باڈی جو ہے اپنے ضلع کی، یہ سارے نام جو ہے باقاعدہ لکھنؤ میں اور دلی میں اس کا اندراج ہے، اور وہاں سے جو ہدایات ملتی ہیں ان ہدایات کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ آپ کے ضلع کے اندر جتنے بھی علماء کرام ہیں، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب دامت برکاتہ، یہ آپ کی جمعیت کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین صاحب یہ بھی جمعیت کے سرپرست ہیں۔ حضرت مولانا محمد یونس صاحب یہ بھی جمعیت کے سرپرست ہیں۔ حضرت مولانا الیاس نعمانی صاحب یہ بھی جمعیت کے سرپرست ہیں۔ حضرت مولانا حافظ حسین الدین صاحب یہ بھی جمعیت کے سرپرست ہیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کے اس ضلع کے اندر بھی جمعیت کا پورا نظام قائم ہے۔ ابھی آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو بہت سے اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ ضلع کا ہر مسلمان جمعیت کا ممبر ہے، ہر مسلمان جمعیت کا ممبر ہے، اور یہ تمام جتنے بھی اضلاع ہیں، ان تمام اضلاع کا ایک صوبے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور ابھی اس سے پہلے جو ہم نے جلسہ کروایا ہے جامعۃ المومنات الاسلامیہ، جو مدرسہ بچیوں کا ہم چلاتے ہیں، اور اس میں جو جلسہ کروایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ وہاں تشریف بھی لے گئے تھے۔ پورے صوبہ اتر پردیش کے صدر محترم حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بخاری شریف کا ختم کرایا۔ میرے بھائی، تو پورے صوبے کا نظام اور ہندوستان کے ہر صوبے میں یہی نظام قائم ہے اور پھیلا ہوا ہے۔ یہ تو کمی ہماری ہے کہ ہم کسی کو رہبر اور رہنما ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رہبر اور رہنما تو موجود ہیں، ہمیں گائیڈ کرنے والے، ہمیں سمجھانے والے، ہمیں بجھانے والے، ایک ایک چیز ہم کو بتانے والے ہمارے قائدین موجود ہیں، اعلیٰ درجے کے، چوٹی کے علماء ہیں، چوٹی کے اکابرین ہیں، چوٹی کے اولیاء ہیں۔ وہ ہمارے اکابرین ہماری رہنمائی کے لیے تیار ہیں، ہم ان سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو بتاؤں، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جڑ کو ختم کرنے کی سازشیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی، لیکن کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ ارے وہ کون سی بات ہے؟ وہی ہمارے قائدین ہیں جو اس وقت آہنی دیوار بن کر کے کھڑے ہیں۔ کہاں جاؤ گے؟
कोई भी गलती करोगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुमको घसीटेंगे, हाई कोर्ट के अंदर तुमको अदालत में खड़ा करेंगे। आज भी हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े मामला, तकरीबन 900 बड़े बड़े मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर हमारी जमीयत उलमा हिंद उसको देख रही है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमारी अपनी कमी है कि हमको अपना कायद नजर नहीं आता। पूरे हिंदुस्तान के उलमा ने मिलकर के हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहू को इस हिंदुस्तान का अमीरुल हिंद बनाया है। और इससे आपको और क्या चाहिए? हमें अपने कायदीन के पीछे रहना है और कायदीन की क़यादत में चलना है। अगर हम चलेंगे तो कोई भी माई का लाल हमारा बाल बेका नहीं कर पाएगा, हमारा बाल बेका नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने अकाबिरीन की हिदायत पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। हम उन्हें रहबर और रहनुमा तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाएं। आज हमारे कायदीन फिक्रमंद हैं कि उम्मत के अंदर ऐसी भयानक जराइम शुरू हो गई हैं, ऐसी गलतियां, गुनाह शुरू हो गए हैं, ऐसी बुराइयां और बेहयाइयां शुरू हो गई हैं जो बाकायदा तौर पे दुश्मनों की साजिश के तहत जन्म ले रही हैं। ये भी समझ लीजिए, बहुत सी बुराइयां ऐसी हैं कि दुश्मन हमारे अंदर फैलाना चाहता है। मैं एक जगह था प्रोग्राम में और एक बड़े आलिम आए हुए थे, तो उन्होंने फरमाया कि अमेरिका के अंदर यहूदियों ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने बड़ा गौर व खौज किया कि इस्लाम को, मुसलमानों को कैसे मिटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि 4 काम अगर किया जाए तो मुसलमान कमज़ोर हो जाएगा और मिट जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और मिट जाएगा। आप अपने इस्लाम को बचाने के लिए मीटिंगें नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका दुश्मन इस्लाम को मिटाने के लिए हफ्तावारी मीटिंग करता है। समझ रहे हैं ना? हर हफ्ते आप जिंदगी में ऐसी मीटिंगों में शरीक नहीं होते जिससे इस्लाम की हिफाजत हो सके, और आपका दुश्मन तो हफ्तावारी मीटिंग करता है। कहा 4 काम किया जाए तो ये मुसलमान दुनिया से खत्म हो सकता है। कहा पहला काम ये है कि मुसलमानों में सूदी कारोबार को आम कर दिया जाए, सूदी कारोबार को आम कर दिया जाए। सूदी कारोबार को इतना आम कर दिया जाए कि कोई मुसलमान और कोई घराना इससे बाकी न रह जाए। अगर सूदी कारोबार आम हो जाएगा तो ये मुसलमान मिटेगा, इसलिए कि इसका कुरान कहता है, इसका कुरान कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ए लोगों, वइन तुब्तुम फलकुम रुऊसु अमवालिकुम, सुनो, तुम सूदी कारोबार को छोड़ दो और तौबा कर दो, और जितना तुमने कर्जा दिया है उतना ही अपनी रकम लो, उससे ज्यादा मकरूज से न लो, सूद उससे न लो, और सूद से बाज आ जाओ। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम बाज नहीं आते हो, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। तो जब मुसलमान सूदी कारोबार में आ जाएगा तो इसकी जंग बराह रास्त इसके खुदा और इसके रसूल से शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जब जंग खुदा और रसूल से होगी तो खुदा और रसूल तो हारने वाले नहीं, हारने मिटने वाला यही है। आप देख रहे हैं आपका दुश्मन कितनी गहराई से मुताला कर रहा है आपको मिटाने के लिए। कहा दूसरा काम ये है कि इन मुसलमानों के अंदर
بے حیائی اور بے پردگی کو عام کر دیا جائے. اگر ان کے اندر بے حیائی اور بے پردگی عام ہو جائے گی، ان کی عورتیں خوبصورت فیشنیبل لباس پہن کر کے پورے ساز و سامان کے ساتھ زینت اختیار کر کے جب بے پردہ باہر پھریں گی، ان کے عشق و معاشقے ہوں گے، دوسروں سے ان کے تعلقات اور ربط و ضبط ہوں گے، تو اس قوم میں زنا کی کثرت ہو جائے گی. اور آج تک تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے وہ قوم مٹا دی جاتی ہے، وہ قوم مٹا دی جاتی ہے. تو یہ مسلم قوم خود بخود تباہ و برباد ہو جائے گی اور مٹ جائے گی. اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بچیاں کس طریقے سے بے راہنمی کا شیوا اپناتے ہوئے مسلمان تو مسلمان غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے. اور اس وقت ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں میں نہیں ہے بلکہ لاکھوں میں ان کی تعداد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اگر زنا اس قوم میں عام ہو گئی تو یہ جو ہے مسلم سماج خود ہی برباد ہو جائے گا. بہت اس کے برباد کرنے کے لیے ضرورت نہیں، خود برباد ہو جائے گا. اور کہا کہ یہ جو مسلمان ہے وہ اس لیے برباد نہیں ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق اپنے علماء سے مضبوط ہے. جب ہم اس کو بہکاتے ہیں، توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، جب ان سے الگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے علماء سے سٹ جاتا ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے